بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے. آج پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے آج ہوگا. یعنی آج یا تو وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی طرف سے بنے گا یا پھر پی ڈی ایم جو اتحادی جماعت ہے ان کی طرف سے بنے گا. لیکن بہرحال پنجاب کے آج سیاست کا ایک نیا موڑ ہے جس سے آگے ایک نئی سیاست شروع ہوگی. کیونکہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت تھی پہلے پنجاب میں، پھر پی ٹی آئی حکومت کو گرایا گیا کسی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. پھر اس کے بعد جو نون لیگ کی حکومت آئی پنجاب میں اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے، تو پھر جو حالات تھے پنجاب کے وہ یکسر مختلف ہو گئے. کیونکہ انہوں نے وہ سیاست شروع کی جو انتقامی سیاست جسے کہتے ہیں. انہوں نے انتقامی سیاست شروع کر کے پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے اس پر ایک ایک ارکان پر انہوں نے کیس بنوائی، بلکہ عمران خان پر خود بہت سارے کیس بنوائے. ہر جگہ پر جہاں وہ جاتے تھے اس پر ایک کیس بنا ہوا ہوتا تھا، اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا ہر ایک کیس میں. پھر اس وجہ سے خان صاحب کو کے پی کے میں آنا پڑا، کیونکہ یہاں پر کے پی کے میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس وجہ سے پھر خان صاحب کو کے پی میں آنا پڑا. جیسے ان کی حکومت گرائی گئی اس کے بعد پھر وہ چند دنوں تک وہ کے پی میں رہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے عدالت میں خان صاحب نے عدالت میں اپنا کیس جمع کیا اور جو ان سماعت ہوئی اس کے کیسوں کی اور ان کو ضمانت دی گئی کہ اب ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد خان صاحب وہاں چلے گئے. تو اس وجہ سے جو نون لیگ نے جو انتقامی کارروائی کی اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کی سیاست کا آج ایک نیا باب کھلنے والا ہے، ایسا سمجھیں. تو نون لیگ نے چونکہ انتقامی سیاست کر کے پی ٹی آئی کے مختلف ارکان پر، سینئر رہنما پر، بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی پر خود بہت سارے الزامات لگائے، ان پر کیسز بنائے. ہر ایک شہر میں، ہر اسلام آباد کے جو تانے ہیں وہاں پہ بھی بنائے. مختلف شہروں پر ان پر مختلف کیسز بنائے گئے. تو انتقامی سیاست کا وہ باب شاید آج بند ہو جائے اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو کہ شاید پی ٹی آئی کی طرف سے جو امیدوار ہیں سی ایم بننے کے لیے وہ پرویز الہی ہیں، اور جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کا جو اتحادی رہنما ہیں وہ شاید حمزہ شہباز ہوں وہی. لیکن خیر یہ پتہ تو اب بعد میں چلے جائے گا، کیونکہ تقریباً 4 بجے کے بعد سے اجلاس شروع ہوگا. پھر اس کا انتخاب ہوگا. انتخاب شاید جلدی ہو جائے اور کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس سے انتخابات ملتوی ہوں. کیونکہ نون لیگ کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے آج کے جو سی ایم کے الیکشن ہے اس کو کسی بھی طرح سے روکا جائے. کیونکہ ان کے جو تعداد ہیں وہ پوری نہیں ہے اور پی ٹی آئی نے اپنی تعداد پوری کر رکھی ہیں. تو اس وجہ سے وہ کوشش کریں کہ ہر طرح سے ان کو روکنے کی کوشش کرے، اور جو آج سی ایم کا الیکشن ہونے ہیں وہ آج نہ ہو کسی بھی طرح سے. لیکن خان صاحب چونکہ خود کل لاہور پہنچ چکے ہیں اور سب کچھ کو خود مانیٹرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے شاید ایسے کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے اور قافلی کی طرف سے شاید کوئی بدنظمی نہ ہو. اور وہ بدنظمی کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کے جو ووٹ ہیں وہ بالکل تعداد پورے ہیں. 186 ان کا تعداد جو ہے وہ بالکل پورا ہے. تو شاید پی ٹی آئی کی طرف سے اور قافلی کی طرف سے کوئی ایسی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو. لیکن نون لیگ ہر طرف سے ہر حربہ استعمال کر کے وہ یہ کوشش ضرور کرے گی کہ کسی طرح سے جو الیکشن آج ہونے ہیں وہ روک لے، کسی طرح سے ان میں خلل ڈالے، کسی طرح سے ان کو اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آج کا جو الیکشن ہونے والا ہے اس سے پہلے کل رات کو ہی جو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری ہیں ان کا ایک خط منظر عام پر آ گیا ہے، جس میں انہوں نے پہلے سے خط وہ لکھ دیا ہے کہ پنجاب جو اسمبلی ہیں اس میں ہمیں پولیس اور جو باقی رینجرز وغیرہ سیکیورٹی ہمیں وہ عملہ چاہیے. شاید وہ سیکیورٹی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، کیونکہ وہ اس کی زیر اثر ہے، شاید وہ کچھ ناخوشگوار واقعہ رونما ہوں، کچھ ایسا کچھ کرے جس سے الیکشن ملتوی ہوں یا بعد میں ہو جائے.
تو کچھ ایسا ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ نون لیگ ہر وہ استعمال کر کے اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ تو ایک تو وہ خط آ گیا ہے دوست محمد مزار کی طرف سے لکھا گیا ہے، جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوٹاکریسی کی سیاست ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کس طرح سے یہ لوٹے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس ہیں ان کو باہر کے ملکوں میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بھی ہم نے دیکھا کل رات سے پرسوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، لیکن خان صاحب نے یہ وارن بھی کیا ہے ان لوگوں کو، اگر کوئی بھی ایک تو یہ کہ خان صاحب نے خود یہ بات کی کہ اب کوئی لوٹا نہیں بنے گا، اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے ایک تقریر بھی کی کل، جو ایک لوٹا بن گیا ہے اسد مجید یا جو نام ہے مسعود مجید، وہ ایک ان کو ترکی بھجوایا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، نون لیگ کے تقریباً 40 کروڑ کا کہا جاتا ہے کہ ان کو پیسے دے دی گئی ہیں اور ان کو ترکی بھجوا دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اور بندہ بن گیا تو ان کا جو حال جو درگت بنے گا عوام کی طرف سے، عوام جو ان کا درگت بنائے گی وہ سب کے سامنے، کیونکہ ایک لوٹا بننے پہ کل پورا پنجاب یعنی لاہور کا شہر تقریباً لبرٹی چوک پورا بھر گیا تھا، اور خان صاحب نے ان کی تقریر بھی کی اور رات تقریباً 9 بجے کے بعد، اور بڑے بڑے شہروں میں اسکرین بھی لگائی گئی، اور تقریباً جو بڑے بڑے شہر ہیں سارے شہروں میں ان کا خان صاحب کا تقریر سنایا گیا۔ تو شاید امید یہ کی جاتی ہے کہ ایسا کوئی اب لوٹا بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ خان صاحب نے خود یہ بتایا ہے اگر ہمارے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی گئی، نون لیگ ہر طرف سے کوشش کر رہی ہیں، اگر خان صاحب نے ان کو وارن کیا کہ اگر ہمارے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی گئی تو پھر حالات سری لنکا جیسے ہوں گے، پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اور ایک اور چیز جو مولانا صاحب نے کل ایک بات کی، اور اس سے پہلے مولانا صاحب تو جب سے حکومت میں آئے ہیں زیادہ تر میڈیا پہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن 2-3 بار جو دیکھے ہیں وہ وہی باتیں دہرا رہے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو کسی بیرونی سازش نے، پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو کسی بیرونی سازش یعنی بیرونی سازش نہیں کی گئی تھی، کسی اور نے نہیں گرایا تھا خان صاحب کی حکومت کو، وہ میں نے ہی گرایا تھا، میں نے سازش کی تھی، اور مولانا فضل الرحمان کی یہ بات تھی، یہ ان کے الفاظ تھے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ بے جا میں اتنی نرمی دکھا رہے ہیں، مطلب جو انہوں نے ابھی تک کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کی سینئر رہنما کے گاڑیوں پر روکا، اور گاڑی ان کی روکی گئی، ان کی گاڑیوں کی شیشے توڑ دی گئی، ان کو جیل میں بند کیا گیا، اب یہ ان کو لگ رہا ہے کہ نرمی دکھا رہے ہیں، یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس سے بھی آج زیادہ سختی دکھانی چاہیے۔ تو اور کیا کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ یہ واضح کریں کہ اور کیا کروانا چاہتے ہیں آپ نون لیگ سے؟ ویسے بھی نون لیگ کا عوام ماشاءاللہ آج کل بہت مقبول ہو گئی ہیں، زرداری نے اور آپ نے نون لیگ کا جو حال بنایا ہے، اور ماشاءاللہ وہ کسی سے چپی نہیں ہے، اور انتہائی آپ لوگوں نے ذلیل کر دیا ہے نون لیگ سے، لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے نون لیگ سے، ان کے شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے ٹی وی پر، ٹی وی پر آگے ان کے چینل بدل دیتے ہیں بقول شیخ رشید کے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے شاید پی ٹی آئی کی نہیں بنتی، تو اس وجہ سے وہ ایسے بیانات دیتے ہیں، لیکن خیر جو بھی ہیں آج پتہ چل جائے گا کہ پنجاب کی سیاست کس طرف جاتی ہیں، کس موڑ پہ لے کے جاتی ہیں، پی ٹی آئی اپنی حکومت بناتی ہیں یا سی ایم پی ٹی آئی کا بنتا ہے یا پھر پی ڈی ایم کا بنتا ہے، یہ تو خیر آج شام تک پتہ چل جائے گا، لیکن دعا ہے کہ پنجاب کے جو الیکشن ہے وہ بھی ٹھیک ہوں، کوئی دکم پہ یا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو، دعا ہے سب اللہ سے کہ سب ٹھیک ہوں، اپنے دعا میں تمام مسلمان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔